پڑھا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام، باپ اور بیٹا۔ جو حکومت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سلیمان علیہ السلام کو دی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے ماتحت جنات تھے، پرندے ان کا حکم مانتے تھے، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی، جدھر جانا چاہتا سلیمان علیہ السلام ادھر ہی ہوا کا رخ ہو جاتا، بحری بیڑے ادھر کو چل پڑتے۔ اتنے اقتدار کے باوجود اور اتنی شوکت کے باوجود حال ان کا کیا رہا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا۔ اللہ خود تعریف کر رہا کہ ایسا اچھا بندہ، انہ اواب، ہر حال میں وہ رب کی طرف متوجہ رہا۔ اتنے اقتدار کے باوجود گھمنڈ نہیں آیا، متکبر نہیں ہوا، بالکل اس میں عاجزی ہوئی۔ اور جس طرح درخت جو نا جتنا زیادہ پھل کی ٹہنی پر اتنا جھکتی ہے، یہی حال اس کے انہ اواب، ہر حال میں وہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نمونے آپ دیکھ لیں، جس ڈاکٹر کے علاج سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، یا کہ دعوے بہت بڑے کرے مگر جو جاتا ہے اور زیادہ بیمار ہو جاتا، دعووں کا کرنا۔ تو یہ جتنے دین ہیں نا اللہ کے دین کے سوا، ان سے کوئی اچھا انسان تیار نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہ یونیورسٹیاں بنی، کالج بنے، مگر کیا ہوا؟ یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤں۔ ڈگریاں لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی، پوچھیں آپ کے پڑھنے کا مقصد کیا؟ بھائی نوکری کرنی ہے، تو بات ہے کرنی، یہ علم ہے۔ یہ ایسے ضمن لوگوں نے ٹوکری اٹھا کے روزی کمائی، انہوں نے ڈگریاں لے کر کمائی، کچھ نہیں۔ جو علم اصلی تھا کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، کس نے بھیجا ہے، کدھر جائیں گے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، بالکل بے خبر رہے تھے۔ اسی کو ملا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا فلسفی گشتی آگاہ نے، تم فلسفی بن گئے، بڑے بڑے مشکل الفاظ رٹ لیے، مگر یہ پتہ ہی نہ چلا خود کداؤ از کداؤ کی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا، کوئی خبر نہیں ہے۔ مگر یہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے نتیجہ میں پیدا ہوئے، اتنی زبردست حکومتیں ہیں، مگر کسی پر رائی برابر ظلم نہیں کیا، خلق خدا کی بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرمایا کہ ایک طرف تو شان و شوکت کیا یہ حال تھا کہ سلیمان علیہ السلام جن بنگلوں میں رہتے تھے، شیشے کا مال، کہ ملکہ بلقیس آئی تو فرش کو اس نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں تھا، شیشہ ہی چمک رہا تھا۔ ایک طرف اتنی دولت، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمایا قدور راسیات، دیگیں جو تھیں نا وہ ہر وقت اپنی جگہ ٹکی رہتی، ہم نہ کہ چلو 8 گھنٹے کے بعد کوئی کھانا پکا اتار دی، نہیں، فرمایا سلیمان علیہ السلام کی دیگیں ہر وقت چڑھی رہتی، لوگ کھا رہے تھے، مسکین کھاتے تھے، معاشرے میں غریب کوئی نہ بھوکا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں پھل جو ہیں الگ الگ ہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ حق اسلام ہی ہے، اللہ کا دین جو ہے نا اس سے ہی نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، آدمی کے اندر گھمنڈ کی بجائے عاجزی آتی ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہمارے بندے داؤد کو لے کر سیمپل دیکھ لو باتوں کا کیا ہے، جو ہمارا دین بندے تیار کرتا ہے، ہم نے اپنے بندے داؤد کو اور سلیمان کو علیہ السلام بہت بڑا علم دیا۔ دنیا کا علم بھی، دنیا ترقی کی، ان کے زمانے میں سیاسی ترقی بہت تھی، بہت سلیمان علیہ السلام نے ایسی ایسی محراب اور عمارتیں بنائی کہ دنیا دنگ ہوتی ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، بہت عمدہ مقام ہے قرآن پاک کا کہ ساری یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ہے کہ آدمی میں گھمنڈ پیدا ہو جائے، متکبر ہو جائے، اس کو اپنا کمال سمجھے کہ میں بڑا عقل مند تھا اس لیے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بجائے ایسا سوچنے کے وہ کہے کہ نہیں، مجھ سے بھی بڑے بڑے قابل پھر رہے تھے زمین میں، دھکے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس کے لیے چنا تو یہ میں